لوگوں کا ہے اللہ اکبر جو موبائل پر گیم کھیلتے ہیں، 3 پتی کا گیم، لوڈے کا گیم، سانپ سلی کا گیم، تاش کے پتوں کا گیم، شطرنج کا گیم گھنٹوں بیٹھ کر کے چل رہا ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے اللہ کے پیارے حبیب غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شطرنج ہے، شطرنج اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شطرنج کو یا جوئے کے آلات کو ہاتھ لگاتا ہے گویا وہ اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جس شخص نے یہ شطرنج کھیلا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے کہ شطرنج کو مجوسیوں نے ایجاد کیا ہے۔ اللہ اکبر مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی فرماتے ہیں کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں صحابہ کرام جوے کو بت پرستی کی طرح برا جانتے تھے، بت پرستی کی طرح برا جانتے تھے جوا کھیلنے والوں کو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تو حال یہ ہے کہ لوگوں کو ٹائم ملے، لوگوں کو وقت ملے، کوڑیاں لے کر بیٹھ جاتے تھے پہلے ہمارے بچپنے میں، لیکن اب مہذب طریقہ اختیار کیا ہے، ساری چیزیں لوڈ کرتے ہیں اس پر، وہ آپ کی آنکھ پہ اثر انداز ہو رہا ہے، آپ کے ہارٹ پہ اثر انداز ہو رہا ہے، آپ کے جسم پہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا عذاب کیا ہے؟ یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، اس کا عذاب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو اپنی بارگاہ کے اندر طلب فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں لوگ طلب کیے جائیں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن، میدان محشر میں اللہ اکبر، جہاں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جہاں ماں اپنی اولاد کے پرسان حال نہ ہوگی، جہاں باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے والا نہ ہوگا، اس وقت اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان قیامت کی زمین انسانوں کے قدموں کو پکڑ لے گی، انسان کے قدم وہ زمین پکڑ لے گی جو زمین تانبے سے زیادہ جل رہی ہوگی، بلکہ لوگوں نے کہا ہے زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا۔ اللہ اکبر، آسمان فولادی لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے، آسمان کو فولادی اس لیے کہا گیا ہے کہ آسمان سے گویا کے شعلے برس رہے ہوں گے، اور دھوپ کی تپش اور تمازت کا حال یہ ہوگا کہ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ سورج آ جائے گا اور وہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی بدن جھلس رہے ہوں گے، بدن اللہ اکبر گرمی محشر سے بدن انسانوں کے جھلس رہے ہوں گے، گویا کہ سورج آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین میں حرارت یہ ہوگی کہ پیر رکھنے والوں کے پیر جل کر کے اللہ اکبر کباب بن رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے حبیب غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین لوگوں کے قدموں کو پکڑ لے گی۔ اللہ اکبر، گرم زمین پر انسان قدم رکھتا ہے تو جلدی سے اٹھا لیتا ہے، لیکن اے انسانوں، اے لوگوں، اپنی راتوں کو گیم کی نظر کرنے والوں، اپنی راتوں کو کھیل کی نظر کرنے والوں، اپنی راتوں کو زنا اور عیاشی کی نظر کرنے والوں، بہت دن تک یہ دنیا کی رنگریلیاں نہ ہوگی، یہ دنیا کے باغ و بہار بہت جلد سمٹنے والے ہیں، یہ دنیا سمٹ جانے والی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد قیامت آئے گی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ میرے بعد قیامت آئے گی۔ ہائے ہائے، دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب جانے والوں، راتوں کو رنگین کرنے والوں، شراب و شباب میں اپنے وقت کو گزارنے والوں، اپنی جوانی کو تباہ اور برباد کر دینے والوں، ہوش کے ناخون لو، ایک دن وہ آئے گا جو قیامت کا دن ہوگا، نہ کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا، نہ ماں باپ کسی اولاد کے کام آئیں گے، نہ اولاد
किसी माँ बाप के काम आएगी, उस दिन जमीन इंसान के कदमों को पकड़ लेगी। इंसान उस वक्त चाहेगा काश मैं मिट्टी बना दिया जाता। इंसान उस वक्त तमन्ना करेगा काश मैं तिनका बना दिया जाता, काश मैं जानवर बना दिया जाता। लेकिन उस वक्त का काश तुम्हारे काम नहीं आएगा। काश के आज तुम काश कहकर पलट जाओ, काश के तुम आज काश कहकर के बदल जाओ। जैसा मुस्तफा जाने रहमत हमें और तुम्हें देखना चाहते थे, काश हम ऐसे बन जाएं। रसूले पाक हमारी रातों को जैसी देखना चाहते थे, काश हमारी रातें ऐसी हो जाए। काश हमारे हाथों में शराब के प्याले की बजाय हमारे हाथों में तस्बीह आ जाए। काश हमारे हाथों में औरतों से मोबाइल पर गुफ्तगू करने की बजाय हमारे हाथों में मुसहफ़े कुरान आ जाए। काश किसी की आबरू रेज़ी के जज्बे की बजाय हमारे दिलों में मुस्तफा जाने रहमत के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा आ जाए। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, जो जमीन गोया के तांबे की होगी और वो आग उगल रही होगी, पैरों को झुलसा रही होगी, पैरों को कबाब बना रही होगी, उस वक्त इंसान सोचेगा कि जल्दी से मुझे छोड़ दिया जाए। बल्कि इंसान तो ये भी तमन्ना करेगा काश मेरी मुसीबतें मेरी माँ पे डाल दी जाए, मेरी मुसीबतें मेरे बाप पे डाल दी जाए, मेरी मुसीबतें मेरे भाई पे डाल दी जाए और मुझे आजाद छोड़ दिया जाए। लेकिन अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, उस दिन किसी बाप की मुसीबत किसी बेटे पर नहीं, किसी बेटे की मुसीबत किसी बाप पर नहीं। उस दिन हर मुसीबत वाले अपनी मुसीबत को खुद उठाएंगे। अपना किया हुआ इंसान खुद